سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم محمد. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے اور مختصر ہو. سبحان اللہ، عجیب انداز دیکھیں آپ، نصیحت بھی فرمائیں اور وہ بھی مختصر. پہلی چیز تو اس نے اس حدیث میں کہ سوال کرنے والے آج کی دنیا کے انسان تو نہیں تھے، یہ صحابہ رسول میں سے تھے اور ان حضرات کے جو ذوق تھے وہ بہت مختلف تھے. ان کا ایک ذوق تھا جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا اور ساری کائنات میں وہی ذوق پھیلا. پھر وہ عروج پر تھا اس وقت. ہر صحابی کا ایک ذوق تھا اور وہ ذوق یہ تھا کہ ہماری آخرت بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں جب بھی کسی صحابی نے سوال کیا تو اس کے پیچھے دنیا تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، نہ دنیا سے ان کو غرض تھا، بلکہ سبق تو یہاں یہ تھا کہ حب دنیا نکلے اور حب رب آ جائے انسان. ہر صحابی کا یہ ذوق تھا. تو جب وہ صحابی عرض کر رہے ہیں کہ نصیحت فرمائیے تو ظاہر اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ میرا کاروبار چلے کیسے چلے گا، میرے بیوی بچوں کا حال کیا ہوگا، مجھے مکان کیسے ملے گا، مجھے خرچہ میرا کیسے پورا ہوگا، بھوک ننگ سے مجھے کیسے اجازت فلاں ملے گی. اس کا ان کو فکر نہیں تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا قرآن پر کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا اور وہ رزق پہنچ کر رہے گا. اصل چیز جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا اس دنیا کے اندر وہ ایک ہی چیز ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ہم تیاری کریں. سبحان اللہ، آخرت کے بارے میں سوچیں. فکر دنیا نہیں تھا بلکہ کیا تھا، عروج پر فکر آخرت تھا. تو اب یہ صحابی جو سوال کر رہے ہوں گے تو ظاہر اس میں تو کوئی مقصد تھا ہی نہیں ہے اس قسم کا، کیونکہ ذوق ہی نہیں تھا کسی صحابی کا یہ مانگتے جس کا سوال کرتے یا خواہش رکھتے اس کے پیچھے. تو کیا تھی نصیحت کا مطلب؟ ان کا مقصد صرف یہی تھا
کہ رسول ہم میری آخرت بنے، دنیا مجھے ملے، جب تک میں دنیا میں ہوں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندہ رہوں، کوئی عمل بھی میرا اللہ کے فرمان کے خلاف نہ ہو، زندگی میری شریعت پہ گزرے، آپ کی تابعداری پہ گزرے، آپ کی سنت کے مطابق گزرے، کرنے کے سارے کام، پکا نمازی ہوں، مسجد میں میرا دل لگے، جماعت والے نماز پڑھوں، کبھی کسی معاملے میں غلطی نہ ہو، جو بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ذوق اور شوق سے اسے ادا کروں، بولے سبحان اللہ۔ یہ تھا مطلب نصیحت کا، کیوں کہ یہ وہ راستہ ہے یا رسول اللہ جو ہم نے آپ سے سیکھے ہیں، ان تمام راستوں کو حاصل میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا ہے، رکاوٹیں ہیں، نفس اور شیطان ہے، یہ بھی تو ہے نا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ یہ دنیا جو مجھے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے، مجھے ایک ہی فکر حق رہے اس پر، عذاب قبر سے بچوں، امتحانات قبر سے بچوں، حشر سے بچوں، قیامت سے بچوں۔ یہ آنے والے وقت ہے نا بھائی، مرنے والا بہت سی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم جنازے پڑھتے ہیں تو چھوڑ کے جا رہے چیزیں، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، مکان چھوڑ رہا ہے، دکان چھوڑ رہا ہے، گاڑی چھوڑ رہا ہے، انگوٹھی چھوڑ رہا ہے، گھڑی چھوڑ رہا ہے، کپڑے چھوڑ رہا ہے، سب چیز چھوڑ رہا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس کو تقسیم کرو، گناہ ہوگا اس کو تقسیم نہ کرو گے، وہ دنیا میں تقسیم کرو اس کو، راست ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ چھوڑ کے گیا یہ فلاں چیز چھوڑ کے گیا، فلاں چیز چھوڑ کے گیا، چھوڑتا ہے وہ، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ سب سے اہم چیز وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، سب سے بڑا پیغام چھوڑ کر وہ جاتا ہے۔ ہم اس پیغام کو 99.9 لوگ اس پیغام کو نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کی محبتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ محبت بھی تو ہوتی ہے نا بعض، اس کی یادوں کو یاد کرتا ہے آدمی، جتنا گہرا رشتہ ہوگا۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں کبھی اس میسج کو نہیں دیکھتے کہ وہ میسج جو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے، اور حقیقت میں اس کا اب جب وہ مر گیا تو اس کو ان چیزوں کو تعلق رہا ہی نہیں، انٹرسٹ رہا ہی نہیں اس کو، کیونکہ جس دنیا میں وہ جا رہا ہے وہاں یہ چیز کام ہی نہیں آئے گی، وہاں گھڑی کی ضرورت ہی نہیں اس کو، وہاں کپڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں کہ جس جگہ پر جا رہا ہے وہاں تو اس کو جنت کا لباس ملے گا، بولے سبحان اللہ۔ وہ اس لباس کو کیوں لے کے جائے، سوتی لباسوں کو، تو جنت کی چیزیں اس کو ملنی ہے، انتظار میں ساری، تو اس کا اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے یہ سارا شوق ختم ہی فرما دیتے ہیں، اس کو فکر ہی نہیں رہتی۔ لیکن ایک جو سب سے اہم پیغام ہے وہ چھوڑ کر جائے، اگر ہم اس پہ دھیان رکھ لیں، سبحان اللہ، ایک بندہ اس پہ دھیان رکھ لے تو اسی وقت اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پکار کے ایک میسج دے کے جا رہا ہے بند زبان کے ساتھ، آپ اس کو نلا رہے ہیں، وہ میسج دے رہے ہیں، آپ اس کی جناز پڑھ رہے ہیں، آپ کو میسج دے رہے ہیں۔ اس کا میسج صرف رشتہ داروں تک کے لیے نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے تو اس نے گھڑی چھوڑی ہے، مکان چھوڑا ہے، گاڑی چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، یہ تو ان میں ہوگا، لیکن ایک میسج انٹرنیشنل چھوڑتا ہے وہ انسانوں کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں جا رہا ہے، وہ بتا کر جا رہا ہے یہ ان اللہ سریع الحساب، یہ یاد رکھو مجھ پہ راز کھل گیا ہے، میں غائب ہوں تمہاری نظروں سے بالکل، اب تمہارا بھی بہت جلدی حساب ہونے والا ہے۔ کوئی سنتے اس میسج کو بھائی؟ اس کے وہ یہ میسج دے رہا ہے خاموشی کے ساتھ، اور اب یہ نہیں آئے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو گیا، لیکن یاد رکھنا تم میری طرح دھوکے کے ساتھ زندگی نہ گزارنا، وقت کو ضائع نہ کرنا، ان اللہ سے بہت جلد حساب کتاب ہوگا وہاں پر جا کر کہ تو نے اس وقت کو کیسے ضائع کیا،
تم نے کیسی لایانی باتوں میں چیزوں کو یاد کیا، ضائع کیا. سنا بھائی آج تک ہم نے یہ میسج، وہ اگر اس میسج کو کوئی آدمی لے لے، یہ تو گیا، یہ کہہ رہا ہے، یہ تو کل ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، ابھی کہہ گیا تھا میں جلدی کھانا بنایا، میں ابھی آ رہا ہوں، تو کہہ گیا تھا میں فلاں کام کرنا ہے ابھی. یہ سب میسج مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو اب سبق یہ لے کہ خبردار اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو اس دنیا کے اندر. ان اللہ سریع الحساب، جد تم بھی جانے والے ہو اسی طریقے سے. کوئی آدمی اس میسج کو قبول کر لے تو اس کی اسی وقت زندگی بدل جا سکتی ہے. اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں جو وہ کر کے جا رہا ہے. پریکٹیکلی دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ بھی خالی ہیں. جس دنیا کے پیچھے میں نماز چھوڑتا تھا، جس چیزوں کے لیے میں نے رشتوں کو ختم کیا تھا، حرام کمائیوں کو میں نے جمع کیا تھا، اس کو دیکھو میں جا رہا ہوں. دیکھو تم اندازہ لگاؤ، میں تمہارے سامنے جا رہا ہوں اور ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ واپس کبھی نہیں آؤں گا، کبھی بھی ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی. سب کچھ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں، لیکن میں تمہیں جاتے ہوئے ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ بالکل اسی طرح تم بھی جاؤ گے. تو تم مجھ سے یہ سبق سیکھو کہ اپنے آپ کو تبدیل کر لو. ہے نا بھائی میسج؟ تو صحابی کا ذوق یہ تھا، یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے رسول کو نصیحت فرما دیجئے کہ کس طرح اس دنیا کے جال سے نہ پھنس جاؤں، میں دنیا میں نہ پھنس جاؤں، دولت نہ پھنس جاؤں. اتنی بڑی مدد مانگ رہے ہیں نبی پاک سے. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. اور یہ ہے کیا؟ اللہ اکبر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، مانگ صحابی رہا ہے، لیکن آج ہم میں سے ایک ایک انسان کو یہ سخت ضرورت ہے. ہر انسان کو اس وقت ضرورت ہے. ایسے جالوں میں پھنس چکے ہیں جو بھیانک ترین چیز ہے دنیا، جس کو کہتے سریع الحساب میں گیا. میں اس دنیا میں پھنس چکا تھا، مال کمانے کے ساتھ دوسرا میرے پاس کوئی کام نہیں تھا. تو صحابی ہمارے لیے ساری میسج لے رہے ہیں، پوری دنیا پہ میسج. اگر آج ہم اس میسج کو ریسیو کریں، اس بات کو کہ یا اللہ رسول مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے بتائیں میں کیسے ایک اچھا مسلمان بن کے اس دنیا کے اندر رہ سکوں. یہ دنیا بھی میرے پاس نہ ہو، دنیا بھی مجھے نہ ہو، فکر آخر تو مجھے پاس ہو. وہ جگہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ بھائی اس دنیا سے آنے والے امتحانات جو ہیں بہت سخت امتحان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی منظر نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آپ کی آنکھوں سے حشر بھی ہوگا، قیامت بھی ہوگی. آپ تو کہاں کہاں سیر کر کے آئے تھے، کدھر کدھر گئے تھے، آپ یہ دیکھے دوزخ بھی دیکھی. تو کنکلوژن یہ نکالا آپ نے، خلاصہ دیا کہ سب سے زیادہ بھیانک منظر جو میں نے دیکھا ہے قبر سے بڑھ کر کوئی منظر نہیں ہے. اور وہ انسان کی سب سے پہلی منزل ہے جہاں انسان کو ڈالتا ہے. ان اللہ سریع الحساب. لیکن دل بند ہو جاتے ہیں انسان کے. اس کا حل مانگ رہے ہیں. وہ مجھے بتائیں اگر وہ حل آج ہمیں مل جائے، سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی مل رہی ہے آج ہمیں اس چیز کے لیے. بولے سبحان اللہ. گھر پہ کھڑی ہے ہمارے آج اس بات کو، کیونکہ جس سے نصیحت طلب کر رہے ہیں وہ تو رحمت اللہ العالمین ان خزانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس دنیا کے اندر کہ مانگو مجھ سے دوں گا اسی وقت. سبحان اللہ. حل میرے پاس موجود ہے، میں تمہیں حل دوں گا. جس نبی نے قرآن ہمیں دے دیا، شریعت ہمیں دے دی، تو مجھے بتایا اس کے پاس حل کوئی نہیں ہوگا. مانگنے والوں کو ذوق دیکھیں اور کس طرح مانگ رہا ہے کہ آنے والے قیامت تک کے لوگ انسانوں کے لیے جو ضرورت ہے جس چیز کی، جیسے جیسے دنیا چلتی جائے گی حالات بہت بدلتے جائیں گے. یاد رکھیں کہ کل کا جو دن تھا وہ ہمارے لیے پھر بھی کم خطرے کا دن تھا، لیکن جو آنے والا دن ہے اس میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہو جائے گی. ہر آنے والی گھڑی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ خبر کیا ہے، نیوز کیا ہے. آج فلاں امریکہ نے یہ کیا، اس فلاں نے یہ کر لیا، اس ملک نے یہ کیا، آج یہ ہو گیا. ہر گھڑی جو آپ کو ایک قیامت خیز چیز آپ کے سامنے پیش کرتی ہے کہ جو ہمیں برباد اور تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. ایسا نہیں. لیکن قرآن جان نبی پاک کی زبان مبارک کہ آپ کی زبان سے جب کچھ شفا کی چیز نکلتی تھی وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے شفا ہوتی تھی.
میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بھائیو، نیت کس چیز کی آپ نے کرنی ہے یقین کریں، تقریر نہیں ہے، تقریر سننے والی بات نہیں ہے یہاں. ایک بات میں یاد رکھنا، اللہ نے آپ کو بھیجا مجھے یہاں بٹھایا یہ سننے کے لیے، میں نے آپ کو نہیں بٹھایا کہ میں کوئی واز کرنے نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، نہ یہ واز کا مسئلہ ہے. دو فرق ہوتے ہیں یاد رکھیں. واز وہاں کیا جاتا ہے، واز زبردستی سنایا جاتا ہے لوگوں کو، سنیں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، ان کو بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن جو نصیحت سننے آتا ہے وہ خود اپنے ذوق سے آتا ہے. ان کو نہ انویٹیشن دی جاتی ہے، نہ ان کو زبردستی کہا جاتا ہے ان کو کھانا ملے گا، اس کے بعد فلاں ملے گا، یہ ہوگا فلاں، 2 منٹ بیٹھ جاؤ بھائی یہ کسی مجموعے کو قابو کرنے کے لیے. وہ سنانے والی بات اس میں بہت مشکل سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے. لیکن جو خود طلب لے کر آتا ہے، نصیحت لینے آتا ہے، وہ سننے نہیں آتا، سبحان اللہ، وہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو میں آپ کی اس شوق سے الحمدللہ یقین کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ہم صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سن کے سننی ہونا ہم نے، بلکہ کیا ہے آج جو اللہ تعالیٰ ہمیں بات دے گا جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے، اور صحابہ نے ہماری زندگی کو بدل دینا ہے. آج ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا تو ہر صحابی ایک ستارہ ہے، ہر صحابی ستارہ ہے، جس ستارے کو چاہے اسے تم روشنی حاصل کر لو. تو آج کی سنت کو غور سے سننا میرے بھائیوں، کیونکہ وہ ہمیں کس دلدل سے نکال رہے ہیں، جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم اللہ کے احکامات میں چلنے والے بنیں، اللہ کے ہر حکم کو مانیں. اللہ نے کہا پردہ کرو، ہم پردہ کریں. اللہ نے کہا کہ تم داڑھی رکھو، ہم داڑھی رکھیں. اللہ نے کہا کہ تم مسجد میں نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں. جس چیز کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم وہ کم کریں. اور دوسری طرف جس چیز کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے کہ خبردار یہ مت کھانا، حرام مت کرنا، سود مت کھانا، بے حیائی مت کرنا، گانے بجانے مت سننا، جن کا منحیت جو آئی ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے. تو دونوں چیزیں مل رہی ہیں. صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ کام بھی نہیں کرنا کہ جس کے لیے آپ نے بتایا کہ سب سے زیادہ بھیانک منظر ہوگا قبر. آج سے بڑا میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا، اس سے بھی بچنا چاہتا ہوں. انہوں نے تو کیا بچنا تھا، بچنا تو ہم چاہتے ہیں، بچنا تو ہم چاہتے ہیں. یہ تھا اس کا سوال نصیحت کا. سبحان اللہ، سمجھ آ گئی بات. تو ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. اس کے بعد اگلی بات نہیں، کتنی زبردست بات کی ہے. نصیحت بھی فرمائیے لیکن مختصر فرمائیے. یہ 100 جو زمانے کے لیے بات نہیں ہے، یہ عمل بھی بتائیے، اور ایسا عمل بتائیے کہ جو بہت میں نہ کر سکوں، میرے پاس ٹائم نہ ہو. اور آج واقعی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اتنی بڑی چیز کے لیے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے دین کا، نمازی ہو جائیں، نیک ہو جائیں، گناہ کو چھوڑنے والے ہو جائیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، یعنی آپ قرآن کے ماننے والے ہو جائیں، قرآن کی تلاوتیں والے ہو جائیں، یعنی سب کچھ نچوڑ دے دیا اس نے. تو اللہ کے نبی نے بھی سبحان اللہ پورے سمندر کے ایک کوزے میں بند کر دیا کہ تو مانگ سوال، جواب میں تجھے میں دوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ کتنی بڑی ضرورت ہے زندگی کی، مجھے بتائیں. اور کہاں مختصر. میں چلے نہیں لگا سکوں گا، میں جا کے جنگلوں میں چلے لگاؤں 40 دن بیٹھ کے، جس طرح لگاتے تھے لوگ پہلے، اتنی بڑی بڑی لمبی تسبیح کروں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھوں، اتنا بڑا میں کروں. ہمیں جتنا بھی چاہے ہمارے لیے حکم ہو سکتا تھا تو ہم کرتے. قبر سے بچنا ہے، عذاب سے بچنا ہے. لیکن انہوں نے کام ہی ختم کر دیا کہ مختصر. دنیا کے کام بھی میں کرتا رہوں، بیوی بچوں کو بھی پالتا رہوں. بولے سبحان اللہ. بیوی بچے پالوں، کاروبار بھی کروں، گاڑی بھی ہوں، مکان بھی ہوں، سب کچھ میرے پاس ہو، دنیا کے ساتھ میں چلتا چلا جاؤں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی تمام احکامات پہ عمل بھی کرتا چلا جاؤں، گناہوں سے بھی بچتا چلا جاؤں. یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کوئی کام نہ کرنا، کوئی گھر بیٹھ جانا، بیوی بچے نہیں، وہ تو شریعت کا حکم ہے. تو اتنی بڑی چیز مختصر ہونے چاہیے کہ میری کسی چیز میں ڈسٹربنس نہ آئے. میرے بیوی بچے مجھے نہ پکڑیں کہ بھائی تم تو ہر وقت اسی کام پہ لگ رہتے ہو، تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو. یار اس میں کوئی ایسا نصیحت فرمائیے، مجھے ایسا عمل دیجیے مختصر بھی ہے اور میں سارا دین میرے پاس موجود ہو جائے. جواب سناؤں آپ کو؟
لیکن سننا نہیں ہے. نیت کیا کرنی ہے ہم نے؟ نیت کیا اسٹیپ ہی نہیں اٹھائے اپنا. ہمارا قدم اٹھنا نہیں چاہیے کہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. ریڈی ہیں؟ بات ہی سوال نہیں پتا. ورنہ پھر ان اللہ سریع الحساب. کتنے لوگ بیچارے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی میں انشاءاللہ دعا کریں گے حضرات کے جو ہمیں چھوڑ کے لگی رحمت میں چلے گئے ہیں. ثواب دیں گے آج ساری اس چیز کا الحمدللہ ان کو پہنچائیں گے سارا ثواب. منتظر ہوں گے ہمارے بیچارے ہو کہ اللہ نے ایک ایسی جماعت کو بٹھایا ہے جو خود آئے ہیں, خود ذکر میں بیٹھے, نہ کسی کو کچھ کسی نے انوائٹ کیا. تو کتنے نیک لوگ ہوں گے ان کے کیے ہوا اس عمل کو آج ہم ان کو پہنچائیں گے جو منتظر ہیں بیچارے وہ لوگ. اس لیے کہ کل ہم بھی ان میں ہوں گے کہ کل کوئی ہمارے لیے یہ چیزیں پہنچے. اللہ کے نبی نے جواب دیا اس کا. میرے بھائیوں عمل آ رہا ہے. اب سنیں, ریڈی ہیں؟ عمل آ رہا ہے. اس صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ. اللہ کے نبی نے دیکھا صحابی کو, تم نے تو کام ہی بنا دیا, میری پوری امت کا ہی کام بنا دیا. اب تو جو بھی زمانہ آئے, دجال کا بھی زمانہ آ جائے, کسی کا بھی زمانہ آ جائے, الحمدللہ جس نے میری اس نصیحت پہ عمل کر لے جو میں تجھے دے کے جا رہا ہوں, وہ خالی رہے گا ہی نہیں. وہ خالی رہ سکتا ہی نہیں, نہ عورت نہ مرد. ماشاء اللہ, وہ کیا عمل ہے. اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا اور فرمایا تم اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے رہو بس. پھر بولے سبحان اللہ. یہ حدیث ہے بھائی. یہ نہ کوئی مفتی صاحب بتا رہے ہیں مسئلہ, نہ کوئی حضرت صاحب بتا رہے ہیں, نہ کوئی بہت بڑے پیر صاحب بتا رہے ہیں, نہ کوئی بہت بڑے جو ہے شیخ الحدیث بتا رہے ہیں. یہ تو وہ بتا رہے ہیں جو دنیا کے اندر رحمتوں کو بانٹنے آئے تھے. رحمت اللہ, جس کی زبان سے حق اور سچ نکلتا تھا, وہی نکلتا تھا جو اللہ بھیجتے تھے زبان پر. کتنے بیوقوف ہوگی پوری انسانیت اور امت کہ جو اس وقت اس نصیحت کو ضائع کر دے, جس کے بدلے کتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ صرف اتنا سا کام تو کر لے کہ اپنے زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھ. یعنی تو ذاکر ہو جا, ذکر کرنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ, ان تمام باتوں کو جو تو نے مانگی ہے وہ پورا کرنا میرے رب کا کام ہے. ذکر کرنے والے کی گارنٹی دی جا رہی ہے. تو نمازی بھی ہوگا, اللہ کی پابندی کرنے, احکامات پہ چلنے والا ہوگا, گناہوں سے بچنے والا ہوگا, شریعت پہ چلنے والا ہوگا, سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا. یاد رکھنا نفس شیطان آئے گا, اس راستے کو ترک نہ کرنا, ذکر کو پکڑ ہی لینا, بس اس کو نہ چھوڑنا. انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے ایمان کی حالت سے تم جاؤ گے. گارنٹی ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کی کرنے والا ہوں. مجھے تو کسی اللہ والے نے نصیحت کی, میں نے پکڑ لی نصیحت. آج میں بھی دل و جان سے کوشش کرتا ہوں کہ جو نصیحت جیسے میں نے پکڑ لی تھی نصیحت, یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا نیک ہو گیا اچھا ہو گیا, میں نے نصیحت یہ پکڑی تھی کہ جو کچھ بھی ہو جائے, جیسا زمانہ آ جائے, جیسے حالات آ جائیں, تیرا ذکر نہیں چھوڑنا رب. میں نے بس گھبرانا نہیں کہ یہ گناہ ہو گیا, فلاں گناہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ کیوں ہو رہا ہے, میں ذکر کر. یاد رکھو کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. ان اللہ تخلف المیعاد. نہ اللہ کے نبی کے وعدے غلط ہیں, نہ اللہ کے وعدے غلط ہیں. یہ سچے پکے وعدے ہیں, یاد رکھنا. یہ سب دھوکہ ہوگا. کتنے سے بڑا بڑا گناہ ہو جائے, کتنے نفس شیطان, اگر ذکر کو ہم نے پکڑ لیا, سبحان اللہ, اگر ذکر کو پکڑ لیا تو اتنی بڑی گارنٹی آ رہی کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں نکالے گا اس دنیا کے ساتھ. تم نمازی بھی ہوگے, گناہ سے بچنے والے بھی بن جاؤ گے. یہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی گارنٹی دی ہے. اور خود ہی اللہ کے نبی نے بتایا. آپ بتائیں کہ جس چیز سے تو ڈر رہا ہے, جس کا میں نے بتایا, اللہ نے فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھا, منظر نہیں دیکھا قبر سے زیادہ, جس میں سب سے پہلے انسان کو جانا پڑتا ہے. ادھر ہی فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے میری اس نصیحت پہ عمل کر لیا, ذکر پہ, تو فرمایا سب سے زیادہ ذکر سے بچانے والا عذاب قبر سے کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا. بولے سبحان اللہ. کتنا بڑا دھوکہ ہوگا اس شخص کو کہ جو کبھی سستی ہوتی ہے, جس میں تو آ نہیں سکتا, جس مجھ سے تو تصویر نہیں اٹھتی, وہ جکڑا گیا شیطان میں. یاد رکھو
اس سے وہ برباد ہو گیا دنیا کے اندر ہی، وہ دنیا میں برباد ہو گیا جس نے ذکر کو ترک کر دیا، ذکر لینے کے بعد ذکر کو ترک کر دیا۔ اس سے بڑا تو بیوقوف انسان دنیا میں نہیں کوئی ہوگا۔ سستی، وہ سارے کھیل ختم ہو گئے، پاگل تیری سستی نے تباہی کر دیا تجھے۔ پوری گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی، جس چیز کی بتا رہا ہوں کہ قبر سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، تو سب سے زیادہ بچانے والے تو اللہ کا ذکر ہوگا قبر کے عذاب سے۔ سبحان اللہ۔ وہی قیامت کے منظر، وہی حشر کے منظر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا کیا حالات بتائے، اسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں حق بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ حال بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض قوموں کا ایسا حال کریں گے قیامت کے روز۔ اب اسی قیامت کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، سن لیں کہ جس کے بارے میں بتایا کہ سب سے بھیانک چیز ہے قیامت، حشر، جو پرسرات، جس طرح منزل آنے والے ہیں ہمارے پاس۔ جو گیا بیچارہ اس پہ تو انہی حالات میں چلا گیا، وہ تو جیسی میری آنکھ بند گئی، کپڑے شپڑے سب اتر گئی، یہاں کی چیز سب ختم، اور میں ان حالت میں چلا گیا جو بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ حشر اور قیامت کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض قوموں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حال کریں گے، کس حال میں ہوں گے قیامت کے روز، ان کے چہروں نور سے چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، خود ہی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، اتنا زبردست حال ادھر فرمایا، ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، عورت ہوں گے اور مرد ہوں گے، نور سے چمکتے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ کہ نہ صرف نور سے چمکتے ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ، اس کے انکار کوئی کر سکتا ہے؟ ماہی کا لال اگر وہ کر سکتا ہے انکار تو کریں، مجھے بتائیں کہ یہ غلط بات ہے۔ چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، اس وقت قیامت میں اندازہ لگائیں جس کا اندھیرا اتنا بڑا اندھیرا ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی گرمی اتنی گرمی ہوگی انسان تصور نہیں کر سکتا، جس کی بھیانک سین سن کے انبیاء پھر رہے ہوں گے بھاگتے ہوئے سفارشوں کے لیے، نبی بھاگتے پھر رہے ہوں گے سفارش کے لیے، ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، جس کے پاس جائیں گے وہ کہیں میں تو نہیں کچھ کر سکتا، عیسیٰ صاحب کہیں میں نہیں کر سکتا، موسیٰ صاحب میں نہیں کر سکتا، ہر نبی کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی اپنا اپنی فکر میں پڑے ہوں گے سب اس وقت، اس قیامت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اس وہاں پر ایک قوم کا حشر کیسے کریں گے کہ میں جو نبی ہوں تمہیں گارنٹی دے گی، نصیحت تو نے پوچھی تم نصیحت میں بتائی ہے، اس کا ڈسکرپشن سن لیں پھر کہ نور کی ان کے چہرے پر نور ٹپکتا ہوگا، نور مہکتا ہوگا، نور، سبحان اللہ، کیا نور ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نور سے چہرے چمکتے ہوں گے اور بیٹھے کہاں ہوں گے؟ اس حالت کے اندر موتیوں کے ممبر پر، جڑے ہوئے موتیوں پر ممبر ہوں گے، اس پہ بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی، سبحان اللہ۔ اس حالت کے اندر فرمایا صحابی تو دنگ رہ گئے، اور ساتھ ہی فرمایا ایک خیال بھی سن لو، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں شہداؤں اور بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تو سلیکٹڈ لوگ تھے، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کو اللہ اس مقام پہ ان کے ساتھ حشر کریں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، نور کی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ ساری دنیا رشک کر رہی ہوگی ان پر، اللہ رشک کر رہی ہوگی دنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ صحابی تو ایک دم بس پھٹ گئے ان کی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہم کیسے پہچانے، ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اپنے اپنے نعرے مارنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کیا صفت، کیا چیز، کیا عمل؟ عمل تو وہی جو صحابی کو نصیحت فرمایا سنیں وہ کیا کرتے تھے، جتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ان کو۔ مختلف خاندانوں کے لوگ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ڈفرینٹ پیپلز، جتنے فیملی کے لوگ، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہمارے کاسٹ مختلف ہوں گے نا سب کی، ان کا کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، کچھ ہوگا، ہزاروں کاسٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک ہی شہر کے رہنے والے، ایک ہی ملک کے رہنے والے، ہے ٹرائبس بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یہاں تو اس سے بڑی ایک اور بات بھی ہے کہ تو انٹرنیشنل معاملہ ہے ہمارے ساتھ، تو بولے سبحان اللہ، انٹرنیشنل معاملہ ہے، یہاں تو پوری دنیا شامل ہوئی ہے اس میں، سبحان اللہ،
میں اور آپ ہی نہیں ہے، پوری شامل ہوئی ہے. کتنا سچا حق اور وعدہ ہے نبی کریم کا، سبحان اللہ، کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. امریکہ میں بیٹھا، فلوریڈا میں بیٹھا، کینیا میں بیٹھا، زمبابوے میں بیٹھا، ہر طرف سے جس وقت یہ نور برکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور برکھ رہا ہے، تنگ نہیں رکھ رہا. جیسا زمانہ شیطان کے قابو میں ہے، اللہ نے اسی طرح اس زمانے کو نور کے لیے پھیلا دیا کہ کر تو مائی کے بند کر. شیطان کو کہا دیکھ میں دنیا کے چپے چپے پہ اپنا ذکر پھیلا دوں گا. بیٹھے گا بول رہی مسجد میں سنا جائے گا، مسجد مدینے کی مسجد میں سنا جائے گا ذکر. بیٹھے گا بول رہی مسجد میں، حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ میں یہ ذکر سنا جائے گا. ہے کل تو نہیں کہہ رہا، آپ ٹیلی فون اٹھا کے دیکھ لیں، ہوگا موٹر میں پہنچا دوں گا وہاں تک، کیونکہ چیز ایسی نہیں ہے، یہ تو میرا نام ہے. اللہ اکبر، نام میرا بلند ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روک کے دکھاؤ میرے نام کو جو روک سکتا ہے. تو سبحان اللہ، روکو، کہتا ہے روکو. ایسی چیز یاد کر دوں گا کہ سینے پھٹ جائیں گے، جلنے والوں کو جلتے رہیں گے، لیکن ذکر بڑھتا رہے گا. میرے نور کو کون کم کر سکتا ہے؟ کرو کم کرو، اللہ کہتا ہے میرے نور کو. اور اللہ کے نام سے بڑا کوئی نور ہی نہیں ہے. سارے محتاج ہیں اس کے، خانہ کعبہ جتنے بھی نور ہیں آپ یہ دیکھ لیں دنیا میں، سب محتاج کس کے ہیں؟ اللہ. سب اللہ کا نور کھڑا ہے. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کر کے دکھاتا ہوں. مسجد ایک ہوگی، بستی بھی چھوٹی ہی ہوگی، کوئی بڑا نہیں ہوگا. ہم لوگ وہاں اور ذکر کہاں ہو رہا ہوگا؟ خانہ کعبہ میں ہو رہا ہوگا، مدینہ میں ہو رہا ہوگا. اور ایسے موقع پہ وہاں دروازے بند کر دیے، تم نہیں جا سکو گے، شٹ کر دیے جائیں گے کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، لیکن نام میرا ضرور پہنچے گا. ذکر میرا دوام ہے. اس کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں، کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. اس کو تو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ عاشق ہو، نام لینے والا ہو میرا، کہ عاشق ہوں، میرے نام کے عاشق ہوں. پھر دیکھو میں کیسے پہنچاتا ہوں، ان کے ذریعے سے. اور جن کے ذریعے سے جائے گا تو مجھے بتائیں ان کے کیا مقام ہوں گے. بولے سبحان اللہ. دیکھیں چھوٹی چیز تو نہیں، شب جمعہ میں اللہ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا. یہ حدیث سنا رہا ہوں. تو فرمایا کہ مختلف خاندانوں کے لوگ اور مختلف جگہوں سے، کینیا سے، زمبابوے سے، امریکہ سے، ہر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کر دیا جمع، یہ نہیں کیا. پاکستان کے اندر سنا جا رہا ہے وہاں بجے ہوں گے رات کے، اس وقت تو کیا ٹائم ہے 8، تو وہاں تو 1 بجا ہوگا. واللہ آپ فون کی میچنگ بلا دیکھیں، وہاں لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر سن رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. قسم کھا کہتا ہوں. جوان لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں، یہ نہیں کہ کوئی بوڑھے بیچارے، نہیں، جوان اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ نے اپنے ذکر میں بٹھایا ہوگا کہ بھئی ذکر ہو رہا ہے، وہاں بیٹھتے. اللہ کے نام کو کون روک سکتا ہے بھائیو؟ کون بند کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت بلند نام ہے. اللہ اکبر. یہ تو خود شیطان ہمیں روکتا ہے کہ چراغ ترے اندھیرا، جہاں ذکر ہو رہا ہے دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن یہاں پہ اندھیرا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں یکسویں ساتھ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ چنتا ہے. بتائیں کیا حال ہو؟ پھر یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، فلاں خواہشات دیکھیں آپ، لیکن وہاں نور بٹ رہا ہے. دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشی پہ لگا ہوا ہے، شب جمعہ ہے، اور جہاں سے یہ نور نکل رہا ہے وہاں پہ سوال پوچھو ہی نہ. بس خلاف تو بات ہو سکے گی، محبت کی بات کوئی کرنے والا ہی نہیں ہوگا. پاگل نجیب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا لگے فلاں جماعت کس کی جماعت؟ ہم تو کوئی جماعت نہیں ہے بھائی، ہم تو صرف اللہ کا نام لیتے ہیں. ہم کون سی جماعت بن گئے؟ ہمیں کیا جماعت سے تعلق ہے؟ فرمایا مختلف خاندانوں کے لوگ، مختلف جگہوں کے لوگ، ایک شرط رکھی اس پہ کہ جمع ہو کے بیٹھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹھنے کی وجہ کچھ کیا ہوگی؟ دنیا نہیں ہوگی. ان کو غرض نہیں ہوگا یہ اٹھے گا تو میں سے پیسے مانگوں گا، یہ اٹھے گا تو میں سے فلاں. کسی دنیا کے مقصد کے لیے کوئی اس محفل میں آ ہی نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی آئے گا وہ میری محبت لے کر آئے گا. آئے آپ اس لیے نہیں آئے،
مجھے پتہ ہے کوئی آدمی اس لیے ہے کہ یا فلاں آدمی آئے گا تو فلاں اس وقت پکڑوں گا، اس سے میں یہ پیسے وصول کروں، کوئی اس نیت سے آئے ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی جھگڑا بھی ہوگا تو انشاءاللہ یہاں اس مجلس سے اس کا جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہوگا کہ چھوڑو یار اس کے بعد یہاں کیا بات کرنی، اتفاق کرو، یہاں کیا چندہ مانگنا ہے، یہاں ہم نے کیا کرنا، اور چندہ مانگنا سچ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو چندہ بھی نہیں مانگا جاتا، اللہ اکبر، خیال ہی نہیں جاتا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ وہاں تو 3 چیزیں ہوں گی، مختلف جگہ کے لوگ ہوں گے، مختلف خاندانوں کے لوگ ہوں گے، مختلف جگہ سے بیٹھیں گے، اور جگہ بیٹھنے کے بعد ان میں کوئی اور غرض نہیں ہوگی، صرف ایک ہوگی، اللہ کی محبت ان کو بٹھا دے گی۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اس طرح بیٹھ کر کیا کریں گے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ جی وہ لوگ تھے دنیا میں یہ کام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ میری رحمت تھی کہ کسی کو میں مہینے میں بٹھا لوں، کسی کو ہفتے میں بٹھا لوں، لیکن جس سے میں زیادہ محبت کرتا تھا صبح شام میں میری مجلس سے دیتا تھا۔ کتنی بڑی بدقسمت ہماری کہ اللہ اس مجلس کو صبح شام کر رہا ہو، یہ مجمع صبح شام لگ رہے ہوں، بخششوں کے پیغام صبح شام جا رہے ہوں، یعنی جو بھی بیٹھے گا، جتنی دفعہ بیٹھے گا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت میں اس کا حشر ایسا ہوگا، اس کا نور، چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، ممبروں پہ بیٹھا ہوگا اور ساری دنیا اس پہ رشک کر رہی ہوگی، وہ کتنا کیسا بڑا جنتی ہوگا قیامت کے روز۔ چھوڑنی چاہیے مجلس کہ میرے باپ دادا کی مجلس ہے، میری پرائیویٹ مجلس ہے یا کسی جماعت کی، یہ تو بھائی ایک اللہ کی خیرات ہے جو بڑھ رہی ہے، اللہ چاہے جب تک چلائے، جب چاہے بند کر دے، یہ نہیں کہ چلتی رہے گی، یہ تو اللہ کی منشا، ہم جب تک ہم شکر کرتے رہیں گے، جب تک کہ بستی والے اس مجلس سے ذکر کا شکر کرتے رہیں گے کہ یار ایک مجلس بیٹھی ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں، اس وقت تک اس کو بڑھاتا رہوں گا۔ لیکن جب میری غصہ، میرا غضب آئے گا، اس غضب آئے گا کہ جس وقت مجلس کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، خرافاتوں کی طرف جائیں گے اور ذکر سے منہ موڑیں گے، کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں عذاب نازل کرتا ہوں، یکتب میرا عذاب و غصہ ان پر شامل ہو جاتا ہے کہ ابھی اللہ کے ذکر کی مجلس کو مت تک لو دوستو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بلکہ اس کی شکر اللہ کی نعمت کا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑی نعمت ہے کہ جیسی فجر پہ جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیتا ہے، اور وہی جو سارا ثواب جس حدیث کے اندر ہے ہمیں بتاؤ، وہی جو صحابہ کا ہم نے مانگا، اور پھر اس کے ساتھ اس گارنٹی میں ہم آ جاتے ہیں جو صحابی نے مانگا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے، سبحان اللہ، دنیا کو ان کے سینے سے نکالوں گا، وحشتوں کو سینے سے نکالوں گا، بری چیزوں کو سینے سے نکالوں گا، ان کو میں خود بچاؤں گا، ان کے لیے ایسے انتظام کروں گا کہ وہ بچتے چلے جائیں، گناہ پکڑیں گے، حادثات آئیں گے، لیکن ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ایسا گھیرا دیتا رہوں گا کہ اس سے بچتے چلے جائیں گے۔ جہاں جس نے منہ موڑا، ناشکری کی، جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ حدیثیں اس لیے سنائی جاتی ہیں، اس سے بڑا کوئی بدقسمت انسان ہوگا؟ مجھے پتہ ہے چیز اپنے عمل اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ہے، تبلیغ تاریخ جو ہے اپنی جگہ ہے، حدیث کا پڑھنا اپنی جگہ ہے، ہر چیز اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہر چیز میں شامل ہوں، ضرور کریں، لیکن ایک چیز کو یاد رکھیں کہ جو اللہ نے اپنے ذکر کے اندر چیز رکھی ہے وہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے، وہ تو عجیب انوکھی چیز ہے، مجھے بتائیں کہاں بتائیں یہ ایسے کسی بھی عمل پر اللہ نے یہ رکھا ہو، مجھے بتائیں کوئی بھی اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کہا ہوا کہ ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں تمہیں عذاب قبر سے نجات دے دے، بتائیں؟ یہ تو ذکر جو ہے یہ عجیب چیز ہے، یہ تو عجیب غریب چیز ہے، یہاں تو انسان کو فقیر ہو جانا چاہیے ذکر کے لیے، اور پھر صحابی نے کہا کہ مختصر ہو، اس سے آسان چیز کوئی ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو نقش بندی سلسلے سے ایسا ذکر فرمایا کہ زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، بولے سبحان اللہ، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، آنکھ بند کر مزے کر سوتا رہے، دل تیرا خود چلایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی تو نے نہیں چلانا، وہ تو صرف اللہ نے آلریڈی چلایا ہے، وہ تسبیح خود بخود چل رہی ہے، صرف تو نے آنکھ بند کر کے وہاں اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ، وہ بھی خیالوں کے اندر۔ اس سے آسان کوئی چیز ہوگی؟ مجھے یہ کس کی دعا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہی صحابی کی دعا ہے جنہوں نے ہم سے نصیحت مانگی تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو ذکر سے محبت دے دے، یہ بہت زبردست راستہ ہے بھائیو، کبھی سستی نہ کرنا، پتہ نہیں کب تک یہ مجلس چلے، مجھے نہیں پتا،
اس صبح اور شام کی جو مجلس ہماری چل رہی ہے کب تک چلے کیا پتہ، اللہ تعالیٰ اٹھا لے رکھ دے. حالات تو آپ کو سامنے ہی دیکھنے جو دنیا میں ہو رہا ہے صبح اور شام. ہم ناشکرے ہوں گے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. شکر تو لازم، اگر ہم شکر کرتے رہے تو ہمارے ہم نہیں بلکہ ہماری اولادوں میں بھی ذکر آ جائے گا. آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ تبلیغ کریں نہ کریں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں بھی ذکر دے دے گا. آج ایک کیسے انسان کا انتقال ہوا ہے جو ہمارے سلسلے کے ہیں، 4 پشتیں اس سلسلے 4 پشتیں جو ہیں داخل ہوئی ہیں اس سلسلے کے اندر میرے ہوتے ہوئے. اتنے بڑے ذاکر لوگ ہیں جن کا انتقال ہوا ہے اس بیماری سے. 4 پشتوں سے جڑے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے آج ان کے جو پردادا تھے جو میرے پاس سب سے پہلے خانقاہ آئے تھے مینچسٹر میں، حضرت صاحب مجھے اپائنٹمنٹ دیں، حضرت صاحب مجھے، ان کی پشتوں سے 4 پشتیں جو ہیں آج الحمدللہ اس ذکر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ایسے لوگ ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ تو شکر کر، پشتوں میں تیرے ذکر کو جاری کر دوں گا، زبانوں پہ جاری کر دوں گا. ہم تو ناشکر ہیں، تھوڑی چھینک آ جائے، تھوڑی بات ہو جائے، بس سب سے بڑا مصیبت یہ آئی کہ ہم مسجد کا رخ ہی بند کرتے ہیں. کتنی پیارا سما ہوتا ہے صبح کا وقت، سبحان اللہ. چاہے چاہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، سورج نکل رہا ہوتا ہے، ایک عجیب روشنی ہوتی ہے، اور ہم ذکر میں بیٹھے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. حمد کل ہے یا الہی تجھ خدا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے. کیا سین ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ کیسی جماعت ہے اتنے بڑے فتنے کے زمانے کے اندر کہ ساری دنیا بھول چکی ہے اللہ تیرے نام کو. اپنے اپنے مقصد کے لیے ہم نے ہر ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ تمام چیزیں ہم کریں، حدیث بھی ہو، قرآن بھی ہو، تفسیر بھی ہو، لیکن سب سے بلند جو چیز ہو کیا ہو؟ اللہ کا ذکر ہو. دیکھیں ہر چیز میں نور آئے گا پھر الحمدللہ. ذکر کو کیسے ترک کر دیں گے آپ؟ یہ تو مجلس میں رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بہت یہ تو رحمت ہے. کیوں؟ یاد رکھیں کہ یہ نصیحت مانگی تھی، اس میں یہ نہیں سننے کے لیے، ساری جتنی چیزیں آپ بیٹھیں گے سنیں گے، ہر عمل جو آپ سننے کے لیے کریں گے، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ سننے نہیں دیتا، وہ آپ کو کراتا ہے وہ چیز. یہاں مجھے ایک فکرہ یاد آ رہا ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کا بہت بڑے ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مفسر قرآن اور تفسیر، شیخ الحدیث تھے، بہت درجے کے اور بڑے درجے کے صوفی گزرے ہیں اگر آپ لوگ جانتے ہوں. تو فرماتے تھے اپنی جماعت کو کہ یاد خود بہت بڑے عالم مفسر، بڑے بڑے علماء کرام ان کے پاس آتے تھے، اور ہمارے شیخ سے حضرت رحمۃ اللہ سے بے انتہا دوستی تھی، ان کی بے انتہا دوستی تھی. ان کے ایک مرید کو خود میں نے حضرت خانقاہ میں پوری زندگی گزارتے دیکھا، پوری زندگی گزار دی. حضرت ہمارا انہوں بھیجا حضرت کے پاس، اس کا میں زندگی یہیں گزاروں گا اپنے شیخ کے حکم سے. پوری زندگی وہاں گزاری، جوانی میں آئے تھے میں ان کو دیکھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو ذکر کرو، ذکر میں سب کچھ کراتا ہوں، تفسیر بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، اس حیثیت میں ایک چیز یاد رکھو کہ کیا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ مٹھائی بنانے والا ہوتا ہے، اور ذکر کرانے والا مٹھائی کھلانے والا ہوتا ہے. تم کھانا چاہتے ہو یا بنانا چاہتے ہو؟ وہ بنانے والی چیز ہے. جہاں ذکر میں بیٹھو گے تو کھانے والی چیز کا ٹیسٹ بھی تمہیں مل جائے گا اس چیز کا. تو ذکر تو ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ آپ کو ٹیسٹ دے گا، عمل دیتا ہے. تو ریزن یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جب تک اس مجلس کو رکھا ہوا ہے یاد ہو شکر گزار بندے بنو، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو کہ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے ہمیں. قبر سے ڈرو، عذابوں سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب. کل تو کوئی مرا ہے، پیغام دے کے گیا، کل جو مرا ہے، آج جو مرا ہے ہمیں پیغام دے کے گیا کہ اب تو بھی آ رہا ہے، کوئی لگی ہے کیوں؟ کیا تیاری تیری؟ تیاری نہیں ہے تو بس بات ہوئی حیثیت نصیحت. ہم کچھ نہیں کر سکتے اس زمانے میں، بہت مشکل ہے ہمارے لیے محنت کرنا. صرف ذکر تو کر سکتے ہو، سبحان اللہ، صبح شام ذکر میں تو آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے؟ یہ بھی کوئی محنت والا کام ہے؟ مجھے بتائیں آپ، یہ بھی کوئی بہت بڑا کام ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ آئیں گے بھائیو؟
سوچنے والی بات ہے. تو عقل مندوں کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل ہو رہا ہے، ہم پر کرم ہو رہا ہے، نصیحت ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں. ذکر کو مضبوطی سے پکڑیں، اس لیے نہیں کہ میں آپ کو مرید بنا رہا ہوں یا کوئی میں جماعت بنا رہا ہوں، بالکل یہ غرض ہی نہیں ہے میری، اس تعلق ہے میرا کچھ نہیں. میں تو ایک دعوت دے رہا ہوں آخرت کی، صرف یہی آخرت کی دعوت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نصیب فرمائے. اور ناشکر بندوں میں یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، انسان کوئی وجہ نہیں، نیند ہے بس جی کیا کریں، اس کے اندر یہ ایک جذبہ شیطان ڈالتا ہے کہ یہ ضروری چیز ہے ہی نہیں، یہ ضروری چیز ہے ہی نہیں، بس ضروری چیز تو نے کر لی جو کرنی تھی. کتنی بڑی منافقت ہے اس چیز سے، آپ مجھے بتائیں کہ بلا کسی وجہ کے انسان ڈشیں لگی ہوں جنت کی وہ چھوڑ کے لاتیں مار کے باہر نکل رہے ہیں. تکبر اس کو کہتے ہیں. وہ تکبر کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں کہ بھئی اگر 5 منٹ بھی بیٹھ جائے اس میں، 10 منٹ بھی تو حق ادا کر دیا اس نے اس ذکر کا. اور مجھے یقین ہے کہ جو 5 منٹ اپنے نفس کو دبا کے بیٹھے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ انشاءاللہ مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ ذاکر بنا کے اٹھائے گا. 5 منٹ رکے گا نہیں پھر کہ اس نے قدر کی اس چیز کی کہ اللہ اس وقت میں بہت زیادہ کمزور ہوں، لیکن لگتا ہے کہ اس مجلس کو چھوڑے بغیر میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، چلو 5 منٹ بیٹھ جاتا ہوں، بہت نفس نے مجھے جکڑا کیا ہے، وہ 5 منٹ اس کے لیے غنیمت بن جائیں گے. نہیں یہ تو بہت بڑی کیوں ہاتھ مارتے نکل جائے آدمی، جناب یہ ذکر ہو رہا ہے مجھے سے کیا تعلق ہے. خاص اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی ہیں، خاص اس عمل کے لیے کہ اس مجلس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. مسجد میں بیٹھے بھی ہوں، مجلس چل بھی رہی ہو اور ذکر ہو بھی رہا ہو اور آپ دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور کوئی ایکسکیوز بھی نہ ہو، نتھنگ ایٹ آل. کیوں کہ ہم ایسی یہ چیز ہمارے تعلق نہیں، ایسی تو ایسی پتہ نہیں کیوں کیا ہو رہا ہے. صوفی حضرات نہیں، کچھ نہیں، چھوڑو، کوئی چیز نہیں، کوئی بات نہیں. استغفر اللہ تعالیٰ. تبھی تو یہ حالات ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی. ایسی حالات تو ابھی تو اسی اور کیا وجہ ہے انسانوں کی تباہی کی، بربادی کی کہ اللہ کے ذکر سے منہ مل لیا. کئی حدیثیں سناؤں آپ، کئی آیتیں سناؤں اسے پڑھ کے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے عذاب کیا بتایا ہے. قبر میں عذاب، قرآن نے اس کے عذاب کیا بتائیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں لوگ، نخرے کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا بتا رہے ہیں قرآن کے اندر. خود ہی پڑھ لیں، خود ہی پڑھ لیں. قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کس لیے آیا؟ عمل کے لیے آیا. اس آیت کو ہم رٹا مارتے رہے، تلاوتیں کرتے رہیں اور کام وہ کر رہے ہیں جس آیت کے اندر آیا ہے. قرآن کہتے ہیں خبردار ایسا کام نہ کرنا کہ تم ذکر سے غفلت برتو اور تم اس پہ منہ موڑ کے چلے جاؤ. تلاوت اس کی کرتے ہیں، نئی نئی طرزوں میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن عمل اس پہ نہیں کرتے اس آیت پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہے یا ایسا کام وہ کرتے ہیں جس کا اگینسٹ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں یہ ایسے کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ. یہ تو پتہ چلے گا آخرت میں کیا ہوگا حال. اللہ سریع الحساب، بہت جلدی پتہ لگ جائے گا. تو بہت کمزور ہیں بھائی، ہر انسان کمزور ہے، گناہ ہماری زندگی میں ہے کیا، لیکن ایک سہارا تو پکڑنا جو بتائی گئی ہمیں کہ تم ذکر تو کرو. بچانا میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، دعوی یاسین، الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وامرنا كل ذلك عندنا.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جن حضرات نے اپنے بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے کہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک ان سب کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے. ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں سب کے لیے اللہ میرے مولا ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. یا اللہ اس موذی مرض سے تو ہم سب کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. ہماری حفاظت فرما. اور جو اس بیماری کی غرض سے جو لوگ بیچارے انتقال کر چکے ہیں ہمارے مانچسٹر کے بہت پرانے ساتھی ذکر کے اس بیماری سے آج انتقال کیا انہوں نے ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ان کی قبر کو کشادہ فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر زمین نصیب فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے بھائی اتوار کو انتقال فرما گئے مسجد کے اندر. سبحان اللہ ظہر کے وقت تشریف لا رہے تھے تو ان کے انتقال کیا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی مسجد والی موت سب کو نصیب فرمائے. ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ان کی تربیت کا انتظام فرمائے. ان کو حافظ قاری عالم بنائے اور اپنے باپ کو صدقہ جاریہ بنائے. اور اسی طرح جو بھی حضرات اس دنیا سے جا چکے اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. ان کے لیے جو مقدر فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کے لیے جو انعام تو عطا فرماتا ہے شہادت کا اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. ہمارے لواحقین کی بخشش فرما دے. ہمارے جاننے والوں کی بخشش فرما دے. یا اللہ جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ملے ان سب کی بخشش فرما دے. تمام مومن مومنات کی بخشش فرما دے. یا کریم تو اپنے فضل کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا. یا اللہ ذکر سے محبت نصیب فرما. یا اللہ ذکر سے محبت نصیب فرما. یا اللہ ذکر سے محبت نصیب فرما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.